بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسما نے موسم کے تیور دیکھ کر باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ طوفان باد و باران کے تھمنے کے بعد گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا زمانوں کی گرد اس کے گھر کے در و دیوار سے لپٹ گئی ہو۔ باورچی خانے کے باہر دیوار پر لگی اس کے ہاتھ کی بنائی گلاس پینٹنگ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ اس کی انگلی کی پور ٹوٹے کانچ کو سمیٹتے ہوئے خون کی ایک بوند سے سرخ ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فوارہ ابل پڑا۔ وہ بے حسی سے بہتے لہو کو دیکھتی رہی اور پھر نہ جانے کس خیال کے تحت نل کھول کر اپنا ہاتھ اس کے نیچے رکھ دیا۔ انگلی پر پٹی باندھ کر گھر کے دوسرے کام نپٹاتے ہوئے وہ روح کے پہلے چھید کے بارے میں سوچنے لگی۔ فاروق سے شادی کے بعد پہلا چھید اس کی روح میں کب ہوا تھا؟ شام تک یہی ایک خیال اس کے ارد گرد گردش کرتا رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانکا تو اس کی روح چھلنی بن چکی تھی کہ آنسو کی ایک بوند بھی اس میں ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنی خشک آنکھوں کو رگڑا اور دسترخوان پر کھانا لگانے لگی۔ فاروق کے دفتر سے لوٹنے میں چند ہی منٹ باقی تھے۔ فاروق، مجھے اپنے حصے کا تھوڑا سا آسمان چاہیے۔ یونیورسٹی کے دنوں کی شناسائی محبت میں بدلی تو رت ہی بدل گئی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تم لڑکی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے خوابوں کو پنکھ نہ ملے۔ میرے حصے کا آسمان بھی تمہارا ہے۔ فاروق کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ اسے اپنا آنچل ہی آسمان لگنے لگا۔ اس نے سوچا وہ اس آسمان پر نئی سے نئی منزلوں کے چراغ جلائے گی۔ وہ جب اس آسمان پر فاروق کا ہاتھ تھام کر خوابوں کے جہان آباد کرے گی تو چاند ستارے اس پر رشک کریں گے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ اس سے بڑی 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ بھائی ابھی مڈل کلاس میں تھا جب اس کی بھی شادی ہو گئی۔ فاروق اس کے اماں ابا کے معیار پر کھرا اترا تھا۔ سرکاری ملازمت، اپنا ذاتی مکان اور اپنے والدین کا اکلوتا سپوت۔ میں اپنی ملازمت جاری رکھوں گی۔ شادی کے بعد چھٹیاں ختم ہوئیں تو وہ بھی فاروق کے ساتھ تیار ہونے لگی۔ یہ اتنا آسان نہیں۔ شادی کر کے بھی میں اپنے والدین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ فاروق اس کی بات کو سمجھ آئے گا۔ یہ اس کی پہلی بھول تھی جو اسے فاروق کو سمجھنے میں ہوئی۔ فاروق کی ناراضگی طویل ہوتی گئی اور دونوں طرف خاموشی اتنی بڑھی کہ ایک ہی ہفتے میں وہ دونوں ایک دوسرے کو اجنبی سمجھنے لگے۔ اسما نے دوبارہ بات چھیڑی اور نہ ہی فاروق پھر اس کے راستے میں آیا۔ دونوں خاموشی سے دفتر جاتے اور گھر پر ایک دوسرے سے ضروری بات کے علاوہ کترا کر نکل جاتے۔ تم ملازمت چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اس کی کولیگ نے اس کی مہندی کے پھیکے پڑے رنگوں کے ساتھ اس کی مسکراہٹ بھی پھیکی ہوتی دیکھی تو اسے سمجھانے لگی۔ منزہ، زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہم تینوں بہنیں بڑی ہیں، ان دونوں کی تو بہت جلد شادی ہو گئی۔ ان دونوں کا تو اپنی تعلیم مکمل کرنے کا خواب بھی ادھورا رہ گیا۔ میں اپنی شادی کے معاملات ٹالتی رہی جب تک کہ مجھے ایک اچھے ادارے میں ملازمت نہیں مل گئی۔ فاروق اگر میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میں ابھی شادی کے بارے میں سوچتی بھی نہیں۔ اسے میرے حالات اور خیالات کا پہلے سے علم تھا۔ بس ایک اناج آگ اٹھی ہے اس کی مجھ سے شادی کرتے ہی۔ میں تب تک اپنی ملازمت نہیں چھوڑ سکتی جب تک میرا چھوٹا بھائی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، میرے بیمار والد کی دعاؤں کا بوجھ اٹھا نہیں لیتا، مکان کا کرایہ اور دوسرے اخراجات کے بعد سہنے کا متحمل نہیں ہو جاتا۔ اسما کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ کیسے بھول جاتی کہ اس کی ماں کی بینائی اب اتنی نہیں رہی کہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرے، ساری رات بیٹھ کر آرٹیفیشل جیولری میں نگ لگائے۔ ان کی کمن میں خم آ گیا تھا۔ باپ چارپائی سے لگنے کے باوجود ماں کی حتی المقدور مدد کرتا تھا۔ اس رات ساون کی پہلی بارش آنگن میں اتری۔ اس کے دل کا آنگن نہ جانے کب سے صحرا بن چکا تھا۔ بڑی دونوں بہنوں نے بھی اپنے گھر بسانے کے لیے قربانیوں کی مثالیں دی۔ قربان ہونے اور قربانی دینے میں کتنا فرق تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ صرف ہنس کر چپ ہو رہی۔ اس نے ساون کی بارش میں بھیگے بغیر فاروق کو منانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کے گھر والوں کے لیے ماہانہ امداد کی مد میں کچھ رقم کی پیشکش کی۔ نہیں، میں اپنے گھر والوں کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہاری زکوٰۃ اور خیرات کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم بیٹیاں ہیں تو کیا شادی شدہ ہونے کے بعد ہم اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیں؟ انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔
میرے معصوم بھائی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ قلم اور کتابیں چھوڑ کر مزدوری کرنے لگے۔ وہ جذباتی ہو کر رونے لگی۔ فاروق سے بات کرنے کے بعد ایک آخری کوشش اس کے آنسو تھے جو شاید فاروق کو اپنی ضد کے آگے بڑھ لگے۔ اسے فاروق سے ملازمت کی اجازت مل گئی، لیکن فاروق نے بد دل ہو کر اپنا تبادلہ دوسرے شہر کروا لیا۔ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک خاموش معاہدہ دونوں کے درمیان قرار پایا، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی۔ محبت میں کب انا کی آکاش بیل ان کے وجود سے لپٹ گئی، وہ انجان بنے رہے۔ فاروق سے جدا ہو کر اسے فاروق کے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ فاروق کی پھپھو اسے سمجھانے کے بہانے ملنے آئیں تو تانے دینے لگی۔ اس نے گھر کی چابیاں چپ چاپ ان کے حوالے کر دی۔ اپنے جہیز کے سامان کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھا، جس پر پڑی دھول نہ جانے اب کب صاف ہونی تھی۔ الماری میں فاروق کے کپڑوں کے ساتھ رکھے اپنے چند جوڑے اس نے اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ اس کے دل میں ایک ہوک اٹھی، اسے اپنی ساس کی بد دعا یاد آ گئی کہ جو عورت شوہر کو خوش نہ رکھ سکے وہ کبھی آسودہ نہیں رہتی۔ اس نے اپنے سسر سے بھی بات کرنا چاہی تھی، مگر وہ پہلے ہی سے فاروق سے پسند کی شادی کرنے پر اس سے نالاں تھے۔ وہ شاید غریب والدین کی بیٹی تھی۔ اس کا یہی ایک بہت بڑا قصور تھا۔ غربت اس دنیا کا ناقابل تلافی جرم ہے۔ اس نے گلی کا موڑ مڑتے ہوئے فاروق کے گھر پر ایک آخری نگاہ ڈالی اور سوچا اس سے بھول ہوئی تھی جو اسے اپنا گھر سمجھ بیٹھی۔ لڑکی کو ساری کشتیاں جلا کر شادی کرنا چاہیے، چاہے بیچ منجدار اس کے اپنے ڈوب ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ زندگی ویسی نہیں رہی جیسی اس نے تصویر بنائی تھی۔ اس تصویر کے سارے رنگ لوگوں کے رویوں نے دھندلا دیے تھے۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ جو ذمہ داری ایک بیٹی ہونے کے ناطے اس نے اٹھائی تھی، اسے ہر حال میں پورا کرنے کا عزم پختہ تھا۔ بیٹی، زندگی ایسے کیسے گزرے گی؟ ماں نے رات کی تاریکی میں ساتھ لیٹی اسما کو ٹٹول کر اس کے کان میں پھونکا۔ ماں، فکر نہ کرو، زندگی ہے، گزر جائے گی، چاہے 100 برس کی ہو یا 2 پل کی۔ اور پھر واقعی زندگی گزرنے لگی، لیکن پل پل اپنا خراج لے کر۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ بہنوں کے سسرال والے اسے آزاد خیالی اور خود سری کے تانے دینے لگے۔ فاروق کے حوالے سے جو لوگ اسے ٹکرا جاتے وہ اسے معنی خیز نظروں سے ٹٹولتے۔ اسے اپنی حیثیت سماج میں چھوڑی ہوئی عورتوں کی لگنے لگی۔ ابا کی صحت اب بہتر تھی، وہ خود جو خیال رکھتی تھی۔ دفتر سے لوٹنے کے بعد اسے گھر والوں کی دیکھ بھال کی فکر رہتی۔ ماں مصروف رہنے کے خیال سے تھوڑا بہت کام کرتی تھی، ورنہ اس کی صحت اب اتنی بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ تمہاری ساس سسر کو بھی تمہاری خدمت کی ضرورت ہے۔ پڑوس سے خالہ نذیرہ آئیں تو زمانے بھر کا دکھ اس کے ساتھ پھرولنے لگی۔ جی خالہ، وقت آنے پر ان کی بھی خدمت کروں گی، بڑوں کی خدمت میں ہی سکھ ہے۔ اس نے خالہ نذیرہ کی باتوں کا برا منائے بغیر اپنے اندر سکھ اتارتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ 2 سال بیت گئے۔ دیکھا ماں، زندگی گزر رہی ہے نا؟ وہ دفتر سے آ کر پانی کے بڑے بڑے گھونٹ اپنے حلق میں اتارنے لگی تو ماں نے اسے چونک کر دیکھا۔ آج خیریت ہے نا؟ تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ ہاں ماں، گزرتی زندگی یہ پیمان تو نہیں باندھتی کہ وہ تھکائے گی نہیں۔ اس دن وہ شام کے بعد اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ماں نے مجاہد کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اسے پیار سے ٹال گئی اور نصیحت کرنے لگی، بس تو اب اپنی تعلیم پر توجہ دے، خوب لگن سے پڑھ۔ اماں ابا کی باقی کی عمر ڈھیر سارا سکھ تو نے ہی تو دینا ہے۔ اگلے دن اس نے ایک مستقل ملازمہ کا بندوبست کرنے کے بعد اماں ابا سے اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ اچانک تو نے فیصلہ کر لیا، خیر تو ہے؟ اماں نے فکر مندی سے اس کی جھکی آنکھوں میں تلاشا۔ وہ اپنا سامان رکھ رہی تھی۔ فاروق کی ناراضگی ختم ہو گئی۔ بے یقینی سے اماں کے پپوٹے بھاری ہو گئے۔ مجبوریوں نے ان کی زبان پر بھی تالے لگا رکھے تھے۔ میری ساس شدید بیمار ہیں، انہیں میری ضرورت ہے اماں۔ اسما نے اپنی آنکھوں کے آدھے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے کے پلو میں جذب کر لیا۔ وہ اپنا آپ سمیٹ کر فاروق کے گھر چلی آئی۔ اس کی زندگی میں دوبارہ یوں شامل ہو گئی جیسے پرانے خوابوں کی اینٹوں کو نئے گھر میں چن دیا جائے۔ زندگی، تو جتنے بھی سوال میرے سامنے رکھے گی اور جتنی بار بھی رکھے گی، میں تجھ سے بھاگوں گی نہیں اور نہ ہی تیری زیادتیوں پر کسی کو مورد الزام ٹھہراؤں گی۔ اسے زندگی سے سب کچھ کہہ دینا اچھا لگتا تھا۔ اس میں زندگی کا سامنا کرنے کی جرت تھی کہ وہ اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹی۔
فاروق نے اسے مشکل وقت میں پکارا تو وہ فوراً چلی آئی۔ میرے پاس سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ نہیں، اور اگر یہ کہوں کہ اب پوری زندگی کے لیے میرے پاس سوائے تمہارے کچھ بھی نہیں ہے تو کہیں تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا گڑ گڑا رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کرۂ ارض پر سوائے ان دونوں کے کوئی اور نہیں بستا۔ وہ اگر اس کی زندگی سے نکل گئی تو یہ زندگی ہی اس کی نہ رہے گی۔ سسر نے آنکھیں چرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گوں مگوں کیفیت میں آرام کرسی پر جھولنے لگے۔ اس کی ساس کی کمر پر جو ناسور تھا اسے صاف کر کے اس پہ پھاہا رکھنے کی ہمت ملازمہ میں بھی نہیں تھی۔ اس نے خوش دلی سے انہیں سنبھال لیا۔ یونیورسٹی کے دن اچھے تھے نا؟ فاروق دفتر کے لیے نکلتے ہوئے صبح ناشتے پر یہ جملہ کہہ گیا۔ ان کی جدائی کے گزشتہ 2 سال گویا یونیورسٹی کے ایام کی بازگشت بن گئے۔ اسے آج دفتر نہیں جانا تھا بلکہ کچھ ضروری امور نمٹانا تھے۔ فاروق نے اپنی پوسٹنگ واپس اسی شہر میں کروا لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ فاروق کے دفتر جاتے ہی گھر سے نکل جائے گی، لیکن ساون کی پہلی بارش سے پہلے چلنے والی حبس زدہ آندھی نے ہر شے کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اس کی کالج کے زمانے میں بنائی گئی گلاس پینٹنگ ٹوٹ گئی اور ٹوٹے کانچ نے اسے زخمی بھی کر دیا۔ ایک اور شام اس کے در پر دستک دینے کو تیار تھی۔ اس دستک پر اس کا دل نئی نویلی دلہن کی طرح دھڑکا اور نہ دروازے کی طرف دوڑا۔ وہ وہاں ایسے بیٹھی تھی جیسے پاؤں کی مٹی نے اسے جکڑ لیا ہو۔ زندگی تو تب تک نادان ہوتی ہے جب تک انجان ہوتی ہے۔ زندگی سے مکالمہ اس کی تنہائی کا جز تھا۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ فاروق نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ایک امید بھری نگاہ اس پر ڈالی، لیکن اس کی سنجیدگی دیکھ کر اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ ماں کے کمرے میں جھانکا، وہ سو رہی تھی اور ابا جی باہر دالان میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ تم جانتے ہو فاروق، میں فیصلہ کرنے میں جلد باز نہیں اور نہ ہی پچھتاتی ہوں۔ زندگی میں میں نے تمہیں چنا، تمہاری خوبیوں اور خامیوں سمیت، تمہارے سکھ دکھ دونوں اپنائے تھے اور آج بھی اس پر قائم ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ فاروق سے مخاطب تھی۔ اس کے لہجے میں بغاوت تھی اور نہ خود سپردگی۔ وہ ایک وقار کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کی بے وفائی کا مرتکب بھی ہوا تھا اور جگ ہنسائی کا بھی۔ اس نے دوسرے شہر ٹرانسفر ہوتے ہی اپنے والدین کے دباؤ میں آ کر اپنی پھوپھی کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ اس کی بدتمیزیوں اور پھوڑ پن کی وجہ سے اسے 2 سال بعد طلاق دے دی۔ اس رشتے کو ختم کرنے کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ اور بھی تھی جس کا ذمہ دار قدرت نے اسے ٹھہرایا تھا۔ وہ وقت اسے زندگی کا وہ رخ بھی دکھا گیا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے کان کبھی اپنے بچے کی کلکاری نہیں سن سکیں گے۔ میں شرمندہ ہوں بہت، تم بھی اگر مجھے چھوڑنا چاہو تو میں کوئی گلہ نہیں کروں گا اور نہ میں اس چیز کا حق رکھتا ہوں۔ وہ رونے کے قریب تھا۔ پہاڑ ڈوتے ہوئے کیسے لگتے ہیں، وہ اس کے سامنے تھا۔ نہیں فاروق، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے خواب اور تعبیر کی طرح ہیں۔ یہ زندگی تو دن رات کی گردش کا نام ہے جو گزر رہی ہے اور گزر جائے گی۔ آج فاروق کے دفتر جانے کے بعد اس کی پھوپھو نے اسے فون کر کے بھڑکایا تھا۔ وہ فاروق کو کسی حال میں خوش دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی باتوں کا زہر انڈیل کر انہیں شاید سکون حاصل کرنا تھا۔ ایسے بے قدرے شخص کے ساتھ کوئی عورت گزارا نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے اولاد کا سکھ بھی عورت کے نصیب میں نہ ہو۔ یہ میری بیٹی تھی جس نے 2 سال اس کے ساتھ نبھا کیا۔ تم تو 2 ماہ کے بعد ہی ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی۔ اسے باتوں کے نشتر لگا کر وہ خود پرسکون ہو گئی۔ ان 2 سالوں میں وہ اکثر و بیشتر اسے فون کر کے اپنی بیٹی کے دکھڑے سناتی رہتی تھی۔ وہ ہر بات گھر والوں سے چھپا کر جیتی رہی تھی۔ وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا، وہ یہی سوچتی۔ قدرت کے فیصلے کے سامنے اسما کو اپنے شوہر کو شرمندہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ہاں البتہ اس کی بے وفائی پر اسے معاف کرنے کا اختیار اس کے پاس تھا۔ اسے فاروق کو معاف کرتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ عورت کے پاس کتنا بڑا دل ہے۔ اس کی ممتا بھی لازوال ہے۔ 2 سال بعد ان کے آنگن میں 4 بچے ساون کی پہلی بارش میں ان کے ساتھ بھیگ رہے تھے۔ اس کے ساتھ سسر لاؤنج میں کھڑکی سے انہیں دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ انہیں بھی زندگی کی سمجھ آ گئی تھی، زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اس کا فیصلہ حالات کے سپرد کر دینا چاہیے، لیکن زندگی سے خوشیاں کیسے حاصل کرنی ہیں، اس پر اختیار صرف اپنا ہونا چاہیے۔ فاروق اور اسما نے 4 یتیم بچے گود لے لیے تھے۔
اور اب وہ 4 یتیم بہن بھائی ایک ساتھ ان کے آنگن میں بارش کی ہر بوند سے خوشی کا رس نچوڑ رہے تھے۔ فاروق اور اسما نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ زندگی گزر ہی جائے گی، لیکن تھوڑی اپنی مرضی سے۔ اسما زندگی کھینچ کر اپنے ساتھ کھلے آسمان تلے لے آئی تھی۔